اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے، لیلہ رات کو کہتے ہیں اور جائزہ انعام کو کہا جاتا ہے، تو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ آپ نے لفظ استعمال کیا اصطلاح علماء میں، یہ اصطلاح علماء میں نہ کہا جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ حدیث میں شعب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام فی لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی لم تمت قلوبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے دونوں عیدوں کی رات میں قیام کیا، یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ، اس کی بھی یہ فضیلت اس میں شامل ہے، جس نے دو راتوں میں عید کی دو راتوں میں قیام کیا، لیکن کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا احتساب کرتے ہوئے، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن دل مر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مر جانے کا مطلب جب قیامت کا روز ہوگا تو خوف کی وجہ سے دل بیٹھ جائیں گے، گویا کہ وہ موت کا شکار ہو جائیں گے، یا کفار کے قلوب ہیں کہ وہ اس قدر مایوس ہو جائیں گے اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا دیکھ کر کہ ان کو اب اپنی نجات کی امید کوئی نظر نہیں آئے گی، تو گویا کہ ان کے دل مر جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما رہے ہیں کہ جس قیامت کے دن مجرمین اور جتنے بھی اور ایسے لوگ جو اللہ کی گرفت کا شکار ہوں گے ان کے قلوب تباہ ہو جائیں گے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو زندہ رکھے گا۔ اور قلب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ وہ نہ بیجا خوف طاری ہوگا، نہ وہ ڈپریسڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اس پر ظاہر فرمائے گا۔ جیسے اکابرین نے فرمایا، یہ جو آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بعض نے تو اس کو مقید ہی آخرت کے ساتھ کر لیا کہ وہ اللہ کے دوست آخرت میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اگر اس حدیث کو اور آیت کو ملایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس رات کی قدر کرنے والوں کی وہ قدر فرمائے گا کہ نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت کو ملایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ضمناً بس میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہیں، کیونکہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں غم اور ہر قسم کی فکر اور صدمے سے محفوظ رکھے گا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غم میں مبتلا کر دے تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات دے دے گا۔ اور اس حدیث پر اس کا مطلب یہ ہوا اس رات بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اسی قدر زمزمہ پہ اور طارق روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض تو ویسے گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور بعض خریداری کے لیے تو یہ رات اکثر ضائع کر دی جاتی ہے۔ عید متوقع عید کی خوشیاں ہم پر اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ پورے رمضان یہ درس دیا جاتا رہتا ہے کہ بھئی آپ اس میں محنت کریں لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، لیکن یہ آخری رات آتے ہی سارے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تقوی رئیس صاحب کو ہی مبارک ہو، ہم تو چلتے ہیں بازار کی طرف، پھر دیکھ لیں گے اگلے سال موقع ملے گا تو رمضان میں کر لیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس رات میں کچھ نہ کچھ تو عبادت انسان کر لے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ رات بھی ضائع نہ جائے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ رئیس بھائی۔ سب سے پہلے تو اس مقدس رات میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ شکر ادا کیا جائے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ماہ مقدس، ماہ غفران، ماہ رمضان عطا فرمایا، وہ ماہ مقدس کے جس کی آمد کے لیے اور جس کو پانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ قبل دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر عبادات کو اس میں اہتمام فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے شب و روز ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کہ باری تعالیٰ تو نے ایسا موقع عطا فرمایا، ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا جائے تو اپنی رحمت کے شایان شان وہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اس مقدس رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے اور اس انعام پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں نا رمضان کی جتنی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی، کئی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور دوسرے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ لیلۃ القدر میں بھی احتساب کو بیان فرمایا کہ جس نے رمضان اور رمضان میں قیام وہ ایمان اور احتساب کی حالت میں کیا۔ تو اس مقدس رات میں خود احتسابی کا عمل بیدار کیا جائے، پورے مہینے کا جائزہ لیا جائے کہ اس ماہ مقدس کو ہم نے گزارا کیسے، اس کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے، اس میں جو رب نے چاہا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، روزوں میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اور ہماری طرف سے عبادات میں اس کی ادائیگی میں اس ماہ مقدس کے احترام میں اگر کچھ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے اس عمل پر نادم ہو کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یہ تو عطاؤں کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، عنایات کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اگر معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ تو دوسری سب سے جو اہم چیز ہے کہ اس میں خود احتسابی کا عالم ہو، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ
یہ تو گزشتہ کے ماہ مقدس سے متعلق احتساب ہونا چاہیے. اور اگر اس ماہ مقدس کو ہم نے عبادات کی ادائیگی میں اور نیک اعمال کے ساتھ وابستگی میں ہم نے گزارا ہے تو پھر اس رات میں ایک تہیہ یہ بھی کریں کہ جس طرح یہ ماہ مقدس ہم نے گزارا, سورج نکلنے کے بعد ہمارا وہ روٹین پہلے والی نہیں ہو جائے گی کہ چاند رات بھی ختم ہو گئی, چلو اس میں بھی جیسے تیسے کر کے عبادت کر لی ہے, اب عید کے بعد سے وہ اعمال ہمارے دوبارہ سے شروع ہو جائیں. تو جس طرح اس ماہ مقدس کو گزارا ہے اگلے 11 سال بھی اسی انداز میں گزارنے کی ہم کوشش کریں گے, تہیہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا. تو تیسری چیز کہ استقامت کے لیے عزم کیا جائے اور ان اعمال پر دوام اور ہمیشگی کے لیے ایک کوشش کی جائے کہ اللہ رب العالمین نے اگر یہ ماحول عطا فرمایا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں گے, تڑپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ماحول بھی ویسا بنا دے گا. یعنی ہماری خود ہی چاہت نہیں ہوتی کہ ہم یہ عمل کریں. رمضان میں تو دیکھا دیکھی اور ایک رسمی کاروائی ہو رہی ہے, سارے مساجد کی طرف جا رہے ہیں, سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. اصل تو امتحان یہ ہے نا کہ وہ رمضان جیسے گزر جائے تو اب اس کا اثر ہم پر ظاہر ہوگا کہ ہم نے دل سے وہ کیا تھا یا ایک فارمیلٹی ہم نے پوری کی تھی کہ جو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ بھی کر لیں. تو اس لیے اب ہمارا امتحان ہے کہ رمضان کے بعد جو اس کا مقصد بیان فرمایا گیا تھا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم اس روزے کی وجہ سے, اس ماہ مقدس کی وجہ سے تقوی اختیار کرو. تو اب وہ اس کی جھلک ہمارے اندر اگر آتی ہے تو ہم نے رمضان کا فائدہ حاصل کر لیا کہ رمضان کے بعد بھی اس کی برکات ہیں, اس کے ثمرات ہیں. تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کے ہمیں ثمرات عطا فرمائے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے. تو استقامت کے لیے عزم کیا جائے اور ان نیکیوں پر دوام اور ہمیشگی کے لیے کوشش کی جائے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے لیے ماحول سازگار فرما دے گا. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں. ایک تو جب یہ سلسلہ سامنے آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کا خیال آتا ہے, ایک صحت اور دوسرا وقت. یہ وہ وقت ہے کہ جسے ہم نے فروٹفل بنانا تھا, یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات پیش کرنی تھی, اور انسان بسا اوقات یکسر اسے بھلا دیتا ہے. محدث ابن جوزی نے ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ گھڑ سواری میں جب گھوڑا اپنی دوڑ کے اختتام پر ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے اس بات کے لیے کہ اسے کامیابی مل جائے, وہ گھوڑا جیت جائے. محدث جوزی فرماتے ہیں اے انسان ہوش کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گھوڑے سے بھی پیچھے رہ جائے, کہ اسے تو یہ بات پتا ہے کہ اختتام کے وقت مجھے بہت زیادہ قوت لگانی ہے مقابلے میں جیتنے کے لیے, اپنی منزل کو پانے کے لیے, کیونکہ دراصل اختتام پر ہی انحصار ہوتا ہے. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ماہ رمضان کا استقبال اچھا نہ کیا تو ودا تو اچھا کر. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ماہ رمضان ہمیں دیا گیا تھا بنیادی مقصد اس کا ہدف کیا تھا, تقویٰ کا حصول تھا, اور ماہ رمضان میں تمام نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو گئے تھے. 2 وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ شیطان قید کر دیا گیا, دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ نیکیاں کرنا, نمازوں کے لیے بار بار مسجد جانا, رات میں کھڑے ہو کے تراویح کی 20 رکعت ادا کرنا, جبکہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بعض لوگوں سے فرض نماز کی ادائیگی بھی مشکل سے ہوتی ہے. لیکن ماہ رمضان آیا تو دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, رات میں تراویح ہے, عشاء کی نماز مکمل ہے. تو اس کا مطلب یہ ماحول ہے, یہ برکتیں ہیں, اور انسان میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے لکھی کہ یہ نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر انسانوں, آپ دیکھیں کہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے, چھپ کر بھی کوئی شخص کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آئے گی. تو یہی سلسلہ بعد میں بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ہماری پوری تربیت کا نظام ہے. اس مہینے میں ایسی تربیت ہو جائے کہ 11 مہینے میں اس کا اثر نظر آئے, تبھی کامیابی ہے. جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے نیکی کرنے کے بعد, اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, اسی کو ثواب سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال کے مختلف ثواب ذکر فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں کہ جو 5 وقت وضو کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور اس کے اندر وہ غسل کرتا ہو تو اس کی جسم پر کوئی آلودگی نہیں ہوگی, تو ایسا ہی نماز پڑھنے والا شخص بھی ہے. اسی طریقے سے روزے کا بھی اجر و ثواب بیان کیا گیا. تو یہ بہت مبارک ساعتیں ہوتی ہیں. ان ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرنی چاہیے, عبادات کرنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے. جیسے کہ کہا گیا کہ یہ تو انعام ملنے والی رات ہے, پورے مہینے محنت کی اور آخری میں جب غفلت ہوگی تو پھر انعام تو نہیں مل سکے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے. اور ایک آخری میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جس طریقے سے کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے, ہم اس مشین کو ٹھیک کراتے ہیں, ٹھیک کرنے کے بعد اگر وہ آٹومیٹک نہیں ہوئی تو وہ خود سے نہیں چلنے لگ جائے گی. ہم ہی نے اس کا خیال کرنا ہے, جن کاموں کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہی اس سے کام لینے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے اندر جب ضرورت ہو آئل ڈالنا ہے, اسے صاف ستھرا رکھنا ہے. اسی طریقے سے یہ جو انسان کا دل ہے نا, اس پر زنگ لگ جاتا ہے.
یہ ہمیں ماحول ملا, دل پاک صاف ہو گیا, انسان پاکی کی طرف آ گیا, نیکی کی طرف آ گیا. جب یہ ماہ رمضان گزر جائے گا تو ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جیسے ہی نیک اعمال کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہوئی یا گناہ کی طرف انسان کا میلان ہوا, تو اسے پھر یہ یاد کرنا ہے کہ میرا رب عز و جل ناراض ہو جائے گا, جس کی رضا کے لیے میں نے جائز کام بھی طلوع فجر سے لے کے اور غروب آفتاب تک روزی کی حالت میں چھوڑ دیے تھے. اب ماہ رمضان کے بعد بھی اسی رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہونے ہیں, تو مجھے ایسے غلط کاموں کی طرف, گناہ کے کاموں کی طرف نہیں جانا اور پاک صاف زندگی گزارنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے.